جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ جی قبول کرے۔ اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ پیچھے جو تقدیر کا مسئلہ یا اللہ تعالیٰ کے گمراہ کرنے کا یا سیدھے راستے پر چلانے کا، اس کو بالاختصار یہ سمجھ لیں کہ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، ذہن میں یہ نہیں ڈالتا کہ تیری تقدیر میں نے لکھ دی ہے کہ تو گمراہ ہی ہوگا۔ اس لیے کہ یہاں جو ایک جملہ آیا ہوا ہے نا، اس سے آپ کے ذہن میں یہی بات آئے گی، لیکن قرآن مجید کے یہ جو نقطے ہیں یہ باقی آیات کو ساتھ ملا کے پھر پڑھتے ہیں، تو اس کے اندر ابھی بتایا تھا کہ بھی اگر یہ چیز ہے کہ فمن شاء منکم فلیکفر، سب آپ میری تصحیح کیجئے، میں آگے پیچھے تو نہیں الفاظ کہہ رہا ہوں؟ نہیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، میں نہیں، فلیکفر پہلے ہے یا فلیؤمن پہلے ہے؟ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ ہاں جی، فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر۔ یہاں انسان آزاد ہے یا نہیں؟ جی بالکل آزاد ہے۔ میں باقی ساتھیوں سے پوچھ رہا ہوں۔ جی سر۔ اللہ تو کہہ رہا ہے بندہ چاہے تو۔ اللہ کی یہاں انسان کی چاہت ہے، اب ہے اوپر اللہ تعالی کی، من شاء اللہ یضللہ۔ اب یہاں جو صورت ہے نا وہ یہ ہے کہ اللہ عادل ہے، وہ کسی آدمی کا پر گمراہ کرنے کا نعوذ باللہ ظلم نہیں کرے گا۔ جی، جو کہ ظلم کیا اس کے پاس قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن عادل ہے، انصاف کرنے والا ہے۔ وہ ان دونوں آیات کو ملائیں گے تو یہاں اسی کے لیے وہ چاہے گا جو بندہ خود گمراہ ہونا چاہے گا، اس کے لیے اسباب پیدا کرے گا، بس اسباب انسان پیدا نہیں کر سکتا۔ سر مسئلہ یہ تھا کہ اسباب جو ہیں فرض کرے چوری کرنا ہے یا کوئی برائی کرنا ہے، وہ اسباب تو موجود ہیں، مگر اب وہاں پہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی جی جی میں جو کہہ رہا ہوں کہ وہ جو چوری کے اسباب ہے نا، جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ جو چوری ہے نا، مطلب کفر کو، ضلالت کو، یہ اور بری چیزوں کو اسی چوری کے ساتھ لے لیتے ہیں۔ جی 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 سر۔ اب وہ جو چوری کا سبب پیدا کرنا ہے، زنا کا جگہ پیدا کرنی ہے، یا جوئے کی میں بڑے کبائر گناہ کی طرف کر رہا ہوں، یہ کون کرے گا؟ انسان کرے گا یا کہ اللہ تعالیٰ کرے گا؟ انسان اللہ وسلم مہیا کرے گا تو پھر نا اللہ مہیا کرے گا، ایک طرف روشنی ایک طرف اندھیرا۔ انسان جانا چاہتا ہے اندھیرے کی طرف، اب اللہ یہاں من شاء منکم فلیؤمن، اس کو ہے آزادی ہے، ومن شاء فلیکفر، جو چاہے وہ کفر کرے، اس کو آزادی ہے۔ اب اس نے اگر آزادی کر کے آگے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی میں نے آگے جا کے گمراہی کے کام کون کون سے کرنے ہیں، اس کے اسباب مہیا کرنا یہ اللہ ہے خالق، جو اس نے پیدا کیے ہوئے ہیں۔ جی ابھی بھی ذہن میں سے یہ بات نہیں نکلی ڈاکٹر صاحب کے، اس لیے کہ لفظ آیا ہوا ہے شاء۔
سر یہ مجھ سے جو ہے نا یہ کوشچن کئی دفعہ بہت سی جگہ پہ کیا گیا ہے، اور میں نے 2-3 علماء کے ساتھ بیٹھ کر بھی مطلب بات کی، تو اس کا جو فیصلہ ہے نا بڑا ہی مشکل سا ہے. میں نے کہا آپ سے بھی ذرا تھوڑا سا کر کے دیکھنے، شاید اللہ تعالیٰ آسانی پیدا فرما دیتا ہے. مسئلہ یہ جی کہ برائی کا اور اچھائی کے دونوں مسائل تو ہیں، مگر یہاں پہ جو ڈکلیئر کر دیا جا رہا ہے نا کہ گمراہ کر دیتا ہے، تو اس کا مطلب جس کو گمراہ لکھا ہوا ہے وہ تو ضرور گمراہی کرے گا، وہ تو نہیں بچ نہ پائے گا. یہ جو لفظ کہہ رہے ہیں لکھا ہوا ہے، لکھا ہوا، یہ جملہ غلط ہے. نہیں لیکن یہ پہلے میں چاہنا، نے دیکھیں جس نا کو اللہ چاہے مسعود صاحب مجھے ذرا کر لینے دیں تو زیادہ بہتر رہے گا. ایک ہے کہ تقدیر کے اندر لکھا جا چکا ہے، وہ کسی جگہ پہ بھی نہیں پڑھیں گے آپ کے کسی اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، بلکہ یہ ہے اللہ رحم کرنا چاہتا ہے. کاتب علی نفسہ الرحمہ پڑھا ہے آپ نے جی؟ کسی جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کر لیا ہوا ہے اپنے اوپر دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنا. ہاں یہ یشا جو ہے چاہنا، اس سے پتہ چلتا ہے. تو مسئلہ تقدیر کو میں نے جو شروع کیا تھا وہ میں نے گزارش یہی کی تھی کہ اللہ کا علم وسیع ہے اور بغیر حدود کے ہے، مطلق. اس کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، اور اس کے لیے ایک لفظ ہے علم قدیم، اس کو ہم علم قدیم کہتے ہیں. جی اب وہ جو علم ہے نا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ میرا یہ بندہ جس کو میں نے پیدا کیا ہوا ہے، یہ اس کو میں نے کہا ہے کہ فمن شاء فلیؤمن فمن شاء فلیکفر، یہ اپنی آزاد مرضی سے کدھر جائے گا یہ اللہ کو پتا ہے، یہ ہونا چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہیں لیکن شاء اللہ لکھے اچھا اللہ چاہے. جو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بھئی اللہ کو ہونا چاہیے نا کہ بھئی یہ بندہ گمراہ ہوگا، یہ بندہ فلاں ہوگا، لیکن وہ اس کے لیے لکھتا نہیں ہے گمراہی کہ بھئی میں نے ایک ہوتا ہے تقدیر بالجبر، تقدیر بالجبر جی، اور ایک ویسے تقدیر ہے. تقدیر بالجبر یہ ہے جی، بالجبر یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنا ہی ایسا دیا ہوا ہے کہ فالج ہو گیا مجھے، خدا نہ کرے اب میں نماز پڑھنے کے قابل ہوں کھڑا ہو کے؟ نہیں سر، میں نہیں کھڑا ہو سکتا ہوں، لہذا میں چاہتا بھی ہوں تو میں بیٹھ بھی نہیں سکتا ہوں. میں چاہتا ہوں تو میں نماز جس طریقے سے بھی پڑھ رہا ہوں، میں وہ پڑھ رہا ہوں اشارے والی نماز. اب یہ تقدیر کون سی ہو گئی؟ بالجبر. اس کے اوپر اللہ تعالی جتنا کھڑے بندے کو ثواب دے گا انشاءاللہ حدیث کے مطابق، میرے علم کے مطابق اور تقدیر کے مطابق اس اشارے والے کو بھی اتنا ہی دے گا، اس لیے کہ اس کے پیچھے ایک ہی چیز ہے جو ثواب دیتی ہے، اور اس کا نام ہے خالص ہونا اللہ کے لیے، جس کا دوسرا نام ہے تقویٰ. بس. تو میرا خیال ہے کہ اس کو مزید دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. بس یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ کا علم قدیم، اس کے اندر اللہ کو پتہ ہے، لہذا اس کی آزاد مرضی کو اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، اور یہ اللہ کا اللہ ہونا ثابت کرتا ہے کہ بھئی اللہ اتنا بڑا ہے. میں تو صرف اتنا کہتا ہوں کہ کتنے ہم تو مطلب استاد ہیں، ہمیں یقین کریں کہ صورتحال یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ اگر نقل نہیں نہ لگائے گا یہ بچہ فیل ہوگا. ہم اس کو کہہ دیتے ہیں کہ بیٹا اگر محنت نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے. پروفیسر کو بھی آپ نے کہا ہے بچے کو کسی کو ایسے؟ اچھا پروفیسر صاحب، میں آپ کی اجازت سے صرف 1 منٹ میں ایک بات کہوں گا کہ دیکھیے جس طرح سے میں ایک مثال دیتا ہوں کہ گاؤں میں عام طور پر ہوتی ہے پگڈنڈی، ایک طرف گڑھا ہوتا ہے، ایک طرف کھائی ہوتی ہے، اور درمیان میں پگڈنڈی ہوتی ہے. تو ڈاکٹر صاحب شاید اس مثال کو اچھی طرح سے فالو کر لیں گے کہ ایک آدمی کو پتا ہے کہ میں پگڈنڈی پہ سفر کروں گا تو میں ٹھیک راستے پہ چلوں گا،
لیکن اگر وہ کہتا ہے کہ میں ذرا دائیں یا بائیں ہو کے دیکھوں تو پھر وہ اس کا انجام بھی بھگت لے گا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے تمہیں دو راستے دکھا دیے. گویا انسان کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ راستہ بدی کا ہے، یہ راستہ نیکی کا ہے، لیکن اگر وہ اپنی دانست کے مطابق نیکی کے راستے کو چھوڑ کے بدی کا راستے کا انتخاب کرے گا تو اس میں تقدیر کا قصور نہیں ہے. تقدیر کا مطلب ہے علم الہی، اللہ کو پتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، لیکن انسان کو اس نے پورے طور پر اختیار دے دیا ہے. اب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ وہ اس میں سے کون سا راستہ منتخب کرتا ہے. جی یہ ایک آیت کی تشریح نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ جی سر. قرآن مجید کی مختلف آیات سے ایک آئیڈیا، ایک عقیدہ، ایک صحیح بات بنی ہوئی ہے. جی بس سر. صحیح. ایک آیت کو لیں گے تو مشکل بنے گی، ایک آیت کے ساتھ قرآن مجید کی آیت کو تفسیر کے طور پر لیں گے مشکل ہو جاتا. لیکن پروفیسر ایک صاحب آپ بات نے ہے بڑی خوبصورت اللہ بات کہی ہے. چاہتا میں اس کے لیے جو آپ نے بات کہی نا ایک مثال دیتا ہوں. جیسے 8ویں رکوع میں ہم نے ایک آیت پڑھی تھی ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر. اب اس میں ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت کی تو بات کی گئی ہے، لیکن ایمان بالرسالت کی بات نہیں کی گئی. تو وہ کہا جاتا ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، آیات کی تشریح جو ہے وہ خود قرآن کرتا ہے. تو اس آیت کو لے کے ایمانیات میں سے ایمان رسالت کو نکال دینا یہ درست نہیں ہے، جبکہ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ بھی تو قرآن پاک میں ہے. تو اسی طرح سے تقدیر کی آیات کو بھی مختلف آیات کی روشنی میں جب ہم دیکھیں گے تو ہمارا عقیدہ درست ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے، صرف یہ کوشچن کیونکہ 2-3 دفعہ کیا ہاں گیا ہے، نہیں جی بالکل سولوشن وہ کے لیے کریں. آسانی ہو جائے. ہاں جی اس میں الحمدللہ اللہ کا احسان ہے. ویسے ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ حدیث میں مطلب یہ بھی ہے کہ تقدیر کو ڈسکس نہ کرو. جی وہ اسی وجہ سے کہ اگر تھوڑے علم والا بندہ ہے میری طرح کا تو وہ پھسل جائے گا کھائی میں. صحیح. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے نا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے. تو دعا کا عمل مسلسل کیا جانا چاہیے. ہاں جی دعا جی بالکل ٹھیک ہے حضرت کہ عمر رضی اللہ تقدیر تعالیٰ کو عنہ کے کوئی لیے بھی تو چیز نہیں مسلسل بدل دعا کی تھی. سکتی مگر دعا. جی اچھا جی آگے چلتے ہیں پھر. اب اور ایک اللہ بات تعالیٰ میں بھی کہنا چاہوں گا کہ چھوٹی سی کہ میں یشاء اللہ یضلل، جسے اللہ چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے. اس بندے کے لیے جس کے لیے اللہ یہ چاہتا ہے اس کے لیے نیکی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ جی بالکل یجعلہ ٹھیک علی ہے. صراط مستقیم، اس کے لیے جی نیکی آسان کر دیتا ہے. جی میں ویسے اختلاف کروں گا آپ سے. اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کو پتہ چل گیا کہ اس کے دل کے اوپر ختم لگ گئی ہے، پاک پر پردہ پڑ گیا ہے، اس کے آنکھ بہرے ہو گئے ہیں، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ یہ مشکل نہیں بناتا، اس کے لیے آسان بنا دیتا ہے اس گمراہی کی طرف جاننا. میں وہی بات کر رہا ہوں نا کہ نیکی اس کے لیے مشکل ہو جاتی ہے، گمراہی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہاں راستے نیکی ایسے مشکل. جی میں نے کہا شاید کہہ رہا گمراہی. جی نیکی مشکل ہو جاتی. وہ نیکی بھی اس وقت مشکل ہو جاتی ہے جب وہ انتہا کو پہنچ جاتا ہے، جیسے وہ ان بالکل الذین کفروا سواء علیہم والی جو دعایات ہیں. میں یہی وہ بات تو کر رہا جی ہوں. اللہ تعالیٰ نے، میں کہتا ہوں بہت سارے مسائل قرآن مجید کے بالکل پہلا پارہ جو ہے نا وہ اتنا عظیم ہے کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ قرآن مجید کا خلاصہ انٹروڈکشن پہلا پارہ آ گیا اور انہی بالکل کی ایسا ہے. آیات کو ہم تفسیر سے کر رہے ہیں. ورنہ یہی ہے کہ بھی ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. ختم اللہ، وہاں بھی لوگ تھے جو کرنے والے ہیں نا وہ ختم اللہ علی قلوب کو پڑھتے ہیں بس. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، اسی کو پڑھتے ہیں. وہ بھی دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود مور لگا دی ہوئی ہے تو آپ بندہ کیا کرے. اب ان کو کہنا پڑتا ہے خدا کے بندو صرف ایک آیت پیچھے جاؤ. وہ آیت پیچھے جاتے ہیں تو وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ ان الذین کفروا، یہ نہیں اللہ نے کفر کروایا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، خود کیا، پہلے انہوں نے زیادتی کی ہے، تو سواء علیہم انذرتہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ روبوٹ ہیں، سیاہ دل جو کالا ہو گیا ہے. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. وقت ضائع نہ کرو،
اب ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو وہی ہے کہ جو آیات ہیں ان کو تفسیر میں دوسری آیات کے ساتھ دیکھیں تو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. اور ہے یہ ساری چیزیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی سمجھنے کے لیے ڈسکس کریں. جی اچھا جی آگے چلیں. جی جی سر. بسم اللہ کرے سر. اچھا جی قرآن مجید آج آپ کے لیے نیا ایکسپریشن لے کے آیا ہے موسٹ ویلکم. جس کی سمجھ نہیں آئے گی. جیسے میں نے کہا تھا او آئی سی، جی کیا مطلب ہے اس کا او آئی سی؟ میں سمجھ گیا. حیرانی والا. یا دوسرا یہ ہے او میں تو اب سمجھا. جی جی اپنے اوپر حیرانی ہے. اب لفظ آ رہا ہے کل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آرڈر ہے کہ آپ فرما دیجئے. اب اگلا لفظ جو ہے نا یہ ایکسپریشن ہے عربی کا. اس کا پہلے میں ترجمہ کروں گا، اس کا لفظی ترجمہ آرا آ کا مطلب کیا ہوگا؟ کیا. اب میں یہ پڑھاؤں گا نہیں آپ کو، میں جو بتا رہا ہوں یہ اس کا ترجمہ نہیں ہے جو میں ابھی کروں گا، لیکن میں اس کا ترجمہ لغوی کر رہا ہوں. کیا رائیتا، کیا مطلب ہے رائیتا؟ دیکھا. دیکھا تو نے دیکھا تو نے، جی کیا تو نے دیکھا؟ کم، تمہیں. کیا نہیں ترجمہ کریں آپ اس کا. ارائیتا کم، کیا کہہ تم دیجئے نے کیا تم نے دیکھا تم کو نہیں کیا تم نے تم کو دیکھا؟ جی کیا تو ایسا ہے نے نا. جی ہاں جی میں نے کیا تو نے اپنے لوگوں کو دیکھا، یہ کر لیتے ہیں قوم کا ترجمہ. یا جی اپنے آپ کو اچھا ایسا بھی کریں تو مطلب یہاں اللہ تعالیٰ جو بتا رہا ہے اصل میں ایکسپریشن، میں بتایا کہ بھئی یہ ہے ایکسپریشن. ایکسپریشن کے لفظی معنی نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا ارائیتا سوری میں نے کیا لفظ کہا تھی؟ ہاں ارائیتکم کا مطلب ہے تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے. کیا خیال ہے. ایک کیا تم نے غور کیا، یہ ایکسپریشن ہے اس کا. یہ جیسے بہتر میں ہے. نے بتایا تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا او آئی سی کا ایک ترجمہ، اسی طریقے سے بہت سارے ایکسپریشن ہیں انگلش کے اندر. مثلا آپ کہتے ہیں واؤ، اب واؤ کا کوئی کیا ترجمہ ہے؟ مجھے آج تک نہیں ملا. جی آپ کو نہیں مجھے ملا نہیں تو ملا. ہمیں کہاں سے ملے گا. جی اچھا بڑی بڑی اندر نا. ہاں اب لفظ اعلاس ہرا، اب ان لفظ کے ترجمے نہیں ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جیسے ہم کہتے ہیں اچھا 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 سائن آف ایکسپلینیشن ہے. جی اچھا 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 کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. میں اچھا اب اچھا سمجھا کا ہوں، مطلب ہے میں سمجھ گیا. میں سمجھ گیا. بس یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے سمجھ گیا کو، آپ اس کے پیچھے لگا لیں کل ارائیتکم، کیا تو نے سمجھا. ایک کیا تو نے غور کیا، تمہارا کیا خیال ہے. یہ تینوں معنی ہیں. جی تمہارا کیا خیال ہے میرے خیال میں زیادہ بہتر. کیا تم نے غور سے دیکھا، دونوں اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں آرائیتا، کیونکہ دیکھنا کیا تم نے غور کیا. نہیں رائے جو ہے نا یہ اصل میں عربی میں دو معنوں میں آتا ہے. ایک ریاکاری سے دیکھنا اور ایک آرائیتا سمجھنے کے معنی میں بین ہی انگلش کی طرح آتا ہے او آئی سی. میں اب سمجھا ایسے ہی انگلش کے اندر آتا ہے، سوری عربی کے اندر. جی تو آپ کہیں کہہ دیجئے ارائیتکم،
کیا تم نے غور کیا؟ اب کم کا ترجمہ کر رہے ہیں، تا کو درمیان میں سے نکال رہے ہیں. جی پوچھو ان سے، ارائیتکم، کیا تم نے غور کیا؟ تم جمع ہے، تم تو نہیں ہے. ٹھیک. چلیں کیا جی اچھا تم نے بالکل. غور کیا؟ جی، کیا تم نے غور کیا؟ اچھا، کیا غور کیا؟ ان آتاکم عذاب اللہ. عذاب اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا عذاب. تو ان آتاکم، اگر اگر آج تمہیں آ جائے اب ترجمہ کریں، اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے عذاب آ جائے. ایک تو بات یہ ہوگی عذاب فوراً آ گیا، والکینو پھٹا، کوئی عذاب آ گیا. سونامی آیا، ماشاءاللہ یہاں سے شروع ہوا انڈونیشیا وغیرہ سے اور امریکہ تک پہنچ گیا، عذاب آ گیا نا. جی اچھا، میں یہاں ایک اور بتاؤں گا. ابو سفیان کے بیٹے حضرت کون تھے؟ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ پتہ ہے بھاگ کے چلے گئے تھے. ابو جہل سر، ابو جہل کا تھا اکرمہ. جی، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا تھا، ابو سفیان کا نہیں. ابو جہل، ہاں جی، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ. تو وہ گئے، تو وہ بھاگ کے گئے کہ میں نے تو پڑھنا کوئی نہیں، ایمان نہیں لانا. تو جب وہ ساحل سمندر پر گئے تو وہاں جا کے وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، میں اس کو لمبا نہیں کروں گا. بہرحال کشتی میں بیٹھے تو طوفان آ گیا. طوفان آیا تو لوگوں نے کہا کہ بھی اب اللہ منات یہ وہ سارے یہ تو ہو گئے ختم، اب اللہ کا نام لو. کیا لو؟ اللہ کا نام. تو حضرت اکرمہ کہنے لگے کہ خدا کے بندو، اسی لفظ سے تو میں وہاں سے کشتی میں بیٹھا ہوں، کشتی کو واپس لے جاؤ. جی، جی اور واپس اترے اور اپنی جو بیگم ہے ان کو ساتھ لے کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، معافی مانگی اور ہو گئے. تو پتہ کیا چلا؟ آگے اس کی تشریح آگے آ رہی ہے، جس وجہ سے میں نے مثال دی ہے. آپ پہلے پڑھیں. کہہ دیجئے کیا تم نے کبھی غور کیا کہ اگر آتاکم عذاب اللہ، اگر تمہارے اوپر اللہ کا عذاب آ جائے، اور اس سے بڑی چیز آؤ اتتکم الساعۃ، قیامت کی گھڑی. آپ نے اس کا ترجمہ کیا تھا تو میں بھی قیامت کی گھڑی ہی کر رہا ہوں. کیا مطلب ہے آؤ؟ پہلے آتا تھا، عذاب مذکر ہے لہذا آتا آیا. اب سا مؤنث ہے تو لہذا اتت آیا. جی، کیا مطلب ہوگا؟ یا تم گھڑی پر آ موت کی قیامت کی یا گھڑی آ جائے. تمہارے پاس قیامت کی گھڑی آ جائے. اب سوال ہے وہ اکرمہ والا، حضرت اکرمہ والا، غیر اللہ تدعون، ترجمہ کیا ہے؟ کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے؟ جی، یہ امن میں نہ دیکھیں، آپ خوشی کی حالت میں نہ دیکھیں. یہ اس وقت تصور کریں کہ جب آدمی مر رہا ہوتا ہے، کسی تکلیف میں ہوتا ہے، اپنا بچہ مشکل کے اندر ہوتا ہے، ہاسپٹل کے اندر لیٹا ہوا ہوتا ہے، تو کیا کرتے ہیں؟ ڈاکٹر سے بھی کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب، اور ہم مسلمان ہیں، ایسا ہے نا، اللہ پہ بڑا یقین ہے الحمدللہ. لیکن غیر مسلموں کے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی وسیلہ نہیں ہے کہ وہ یہیں آ جاتے ہیں. غیر اللہ تدعون، کیا تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے؟ جی، آگے آ رہا ہے ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو، کہ تم سے کہتے ہو کہ اللہ جو ہے وہ کوئی نہیں، اللہ کے لات اور منات یہ اللہ سے زیادہ طاقتور ہیں، یہ اللہ کے قریب لاتے ہیں. اگر تم سچے ہو تو پہلی بات یہ بتاؤ کیوں کہ اللہ نے اپنی ذات کے ساتھ تعلق اپنے بندے کا فطری طور پر رکھ دیا ہوا ہے. کیوں جی؟ ایسے ہی ہے. بالکل ایسے. حدیث کل مولود یولد
अलल अला फितरा, 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 हर इंसान फितरत अपने पर पैदा होता है। फितरत, फितरत जो है उसके अंदर कोई दाग नहीं, कोई अपना कुफर है ही नहीं, दलालत है ही नहीं, इस्लाम ही इस्लाम है। आगे आ जाता है कि भाई उसके वालिदैन हैं जो उसको बना देते हैं मसीह, यूनसरानी ही आओ, मतलब जो उसको निसरानी बना देते हैं या कुछ और बना और देते हैं युहव्विदानी ही और युमज्जिसानी जी, या मजूसी बना देते हैं। या यहूदी बना देते हैं। तो ये फितरत जो है ना, फितरत ये इंसान के साथ है। लिहाजा दावत का अंदाज जो है ना वो देखें अल्लाह ताला का, कि अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता रहा है कि आपने दावत के अंदर जो दलील के साथ बात करनी है, ये दावत का तरीका हमने सीखना है, लोगों से, अल्लाह से सीख के लोगों के ऊपर करना है। तो जरा जल्दी कर दें, तर्जमा इसका काउंट करेंगे जी। जी मैं करता हूँ। जी करें डॉक्टर साहब, करें। कुल आराई तकुम, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या तुमने गौर किया, इन आताकुम अजाबुल्लाह, अगर तुम्हारे ऊपर अल्लाह का अजाब आ जाए, और अततकुमुस्साअतु, या तुम्हारे ऊपर क़यामत की घड़ी आ जाए, अगैरल्लाहि तदऊन, क्या सवाल तुम अल्लाह करना के है, अलावा ऐसे नहीं किसी और को पढ़ना है। पुकारोगे? गैरल्लाहि तदऊन, अरबी में भी सवाल करो। ठीक सर, अगैरल्लाहि तदऊन, क्या तुम अल्लाह के अलावा किसी और को पुकारोगे, इन कुंतुम स्वादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। जी, तो जवाब उनका यही है, नहीं। आगे दे, आगे अल्लाह ताला कह रहा है कि अब मैं दे देता हूं कोई, हाँ अल्लाह ताला खुद जवाब देता है। बल इजाहु, जी प्रोफेसर साहब आपकी आवाज नहीं आ रही। बल्कि नहीं डॉक्टर के खासों से पास को बैठा हुआ हूँ, लेकिन आप जरा कीजिएगा, बल इय्याहु तदऊन, ये अल्लाह कह रहा है, बल्कि तुम सिर्फ उसी को पुकारो, इय्याहु। जैसे इय्याका नअबुदु था, क्या मतलब है इय्याका नअबुदु? तेरी इबादत करते हैं। तेरी ही हम इबादत इबादत करते हैं। तेरी ही, तो अब है इय्याहु, और हम सिर्फ और उसी सिर्फ ही ही को, को तदऊन, सिर्फ तुम उसी पुकारो। ही को, तदऊन तुम पुकारोगे, तुम बल्कि पुकारो तुम सिर्फ उसी को पुकारोगे। क्यों जी, हो गया? जा आगे, आगे अल्लाह ताला फरमा रहा है, फयक्शिफु मा तदऊना इलैहि इंशा, इंशा, अगर वो चाहेगा, फयक्शिफु, तो वो दूर कर देगा, दूर कर देगा उस तकलीफ को, मा तदऊना इलैहि, जिसके लिए तुम उसे पुकारते हो जी, जी या जिसकी तरफ तुम पुकारते हो कि मुझे कैंसर है, मुझे बुखार, फलान चीज हो गई है, बुखार हो गया है, ये है इलैहि, जिस तकलीफ की तरफ, तदऊना तुम पुकारते हो कि भाई ये मेरी दूर कर दे, तो फयक्शिफु, वो दूर कर देगा, ऐसे नहीं है दूर कर देगा, इंशाअ, अगर वो अगर वो चाहे। चाहेगा। अगर वो चाहेगा तो दूर कर देगा, नहीं चाहेगा तो इन अल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर। क्यों जी? आगे ये अल्लाह फरमा रहा है, वतनसौना मा तुशरिकून, ये उस वक्त की बात है जब तकलीफ होती है, वतनसौना, और तुम भूल जाते हो, तुम भूल जाओगे, और तुम भूल जाते हो, मा तुशरिकून, जो तुम जी, शिर्क करते हो। जो तुम शिरक करते हो। लात मनात उज़्ज़ा बार बार कहते हैं, या कोई पीर फकीर या कोई और जो तुम्हारी इसको दूर कर दे, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला आपको जन्नत के अंदर ले जाना चाहता है, कहता है मेरे साथ ताल्लुक पैदा करो, खुदा के बंदो। जी कैसर भाई तर्जुमा करें। बल इय्याहु तदऊन,
बल्कि तुम उसी को बल्कि ऐसा पुकारोगे। करें, नहीं ऐसा करें, दोनों मिला के करें तो फिर बाल इयाहू का हमें तर्जमा ज्यादा अच्छा लगेगा। जी जी, कुल कुल अराइत। अरआइतकुम इन आताकुम अज़ाबुल्लाह, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, क्या कभी तुमने गौर किया कि अगर तुम पर अल्लाह का अजाब आ जाए, औ अततकुम साअतु, या तुम पर क़यामत की घड़ी आ जाए, अगैर अल्लाह तदऊन, क्या तुम गैर अल्लाह को पुकारोगे, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो, बल इय्याहु तदऊन, बल्कि तुम उसी को पुकारोगे, बल्कि उसी की बजाय उसी अल्लाह को पुकारोगे। जी बल इय्याहु तदऊन, बल्कि तुम सिर्फ उसी अल्लाह को पुकारोगे, यक्शिफु मा तदऊन इलैहि, तो फिर वो दूर कर देगा, इंशा पर कर। फयक्शिफु मा तदऊन इलैहि इन शाअ, तो फिर अगर वो चाहेगा तो वो तुमसे दूर कर देगा जिसकी तरफ तुम उसे पुकारते हो, वतनसौना मा तुशरिकून, और तुम भूल जाते हो जो तुम शिर्क करते हो। जो तुम शिर्क करते हो वो भूल जाओगे। जी अल्लाह अकबर। इन हालात से बहुत से लोग गुजरे हैं, मुसलमान भी हैं, सारा कुछ करते हैं, कहते हैं जी अब कख नहीं बनाते मौलवी साहब, अब कख नहीं बनाते फलां साहब, लिहाजा आप क्या करो, अल्लाह ताला का कलाम पढ़ो, अल्लाह ताला से दुआ करो। होता ही नहीं होता। जी सर। बिल्कुल है। अच्छा जी, लफ्ज आ रहा है यतदर्रऊन, 2 बार आएगा आगे अगली आयत के अंदर, यतदर्रऊन आखिर में है। जी इसका मतलब 2 में 3 बता रहा हूं। पहला मतलब बता रहा हूं, आजिजी अख्तियार करते हो, गिड़गिड़ाते हो, रोते हो, बिलबिलाते हो, ये तदर्रऊन के मानी है। हम इसका तर्जमा करेंगे आजिजी अख्तियार करना। जी जी अच्छा, दूसरी जो इसके अंदर मुश्किल पेश आएगी वो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि बाद में जब तर्जमा करना है तो फिर कई साथियों को नहीं आना, मसूद साहब खास तौर पर नोट करें। लफ्ज आ रहा है अरसलना इला उममिन। अब अरसलना रसूलन नहीं आया, अरसलना किताबन नहीं आया, या अरसलना का वो मफूल जो है वो यहां नहीं आया। जी, तो लिहाजा इसका तर्जमा कैसे करेंगे? उम्मतों की तरफ हमने भेजे, ब्रैकेट में रसूल, ब्रैकेट में रसूल रसूल। अब तर्जमा करें वलकद, और और बेशक और बेशक, अरसलना हमने हमने भेजे भेजे। कई अब रसूल ब्रैकेट कर लें, हमने भेजे रसूल रसूल इला उममिन मिन क़ब्लिक, तुमसे तुमसे पहले पहले आपसे पहले। की तरफ। जी तुम्हारे से पहले उम्मतों की तरफ, जी तुझसे पहले उम्मतों की तरफ हमने रसूल भेजे। ये तर्जुमा बनेगा। दोबारा मेरे साथ कहें कि आपसे, तुझसे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे पहले कई उम्मतों की तरफ हमने रसूल भेजे। जी जी। अब बेशक वैसे अभी रह गया है। जी बेशक, बेशक और तो शुरू बेशक, करें। बेशक है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुझसे पहले हमने कई उम्मतों की तरफ रसूल भेजे। और कई रसूल भेजे। अच्छा, बिल्कुल ऐसा हुआ है। और फिर क्या हुआ? लफ्ज मैं थोड़ी सी कहूंगा, बास जंग को भी कहते हैं, बास तंग दस्ती को भी कहते हैं, बास तकलीफ को भी कहते हैं। ये बासा के तर्जमे हैं। तो लिहाजा एक सख्ती को भी कहते हैं। जी ठीक, मैंने भूख बास के क्या तर्जमे बताए? तंगदस्ती, सख्ती, जंग और तंगदस्ती। सख्ती। तंगदस्ती, और जंग तकलीफ, का भी बताया, जंग का भी बताया, जंग, जंग, सख्ती, तंग दस्ती। जी वद्दर्रा, ये आपको आता है,
تکلیفیں تکلیف سے بیماری لعلہم یتضرعون تاکہ وہ تاکہ وہ عاجزی کریں. عاجزی اختیار کریں، تاکہ وہ عاجزی کریں. تو جناب اب فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ غلطی کی نا انہوں نے، تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا، تو کیا ہوا؟ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ پھر ہم ہم نے نے ان کو پکڑا، ان امتوں تو کو ہم نے پکڑا ان کو پکڑا بالبأساء سختی کے سختیوں ساتھ. سے. بستیوں میں تنگ دستی کہہ رہے ہیں، بس تنگ دستی پہ ہو جاتے ہیں، ایگری، کوئی مسئلہ نہیں. جی تنگ دستی کے ساتھ والضراء اور تکلیفوں کے ساتھ. تکلیفوں میں اور تکلیفوں کے ساتھ لعلہم یتضرعون تاکہ وہ تاکہ وہ عاجزی اختیار کر لیں. اختیار. اچھا جی یہ بتائیے، یہ سر ہم کا جو ہے یہ امم کی طرف جا رہا ہے نا، ہم کی ضمیر. جی بالکل ہاں. بالکل جی امم کے لوگ جو ہیں ان کی طرف ہی. اب جی. مجھے یہ بتائیے، آپ کی آواز رک گئی ہے سر، پھر دوبارہ. پروفیسر صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی سر. اللہ تعالیٰ جی آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی اب ٹھیک ہے. جی اب اب شروع ہوئی سر. اب آ رہی ہے، اللہ پہ گزارا کریں پھر انشاءاللہ. تو یہ سختی میں کہہ رہا تھا یا تکلیف، یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کوئی عذاب تھا، آزمائش سے آزمائش. چلو کہ بھئی یہ مڑتے ہیں یا نہیں مڑتے. جی اپنے پروفیسر صاحب آپ کریں گے ترجمہ ذرا؟ جی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ. جی بے شک ہم نے تجھ سے پہلے. مجھے کال آ گئی ہے اس لیے میں ذرا کیسر بھائی کوئی نہیں، میں کال کٹوانا چاہ رہا ہوں لیکن کال کٹے گی نہیں مجھ سے. وَلَقَدْ نہیں کیسر بھائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اور بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے کئی امتوں پر رسول بھیجے، کئی امتوں کی طرف رسول بھیجے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، پھر ہم نے ان امتوں کو تنگ دستی اور تکلیفوں کے ساتھ پکڑا تاکہ وہ عاجزی اختیار کریں. عاجزی اختیار کریں، انسان کے بچے بن جائیں. اچھا جی فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ. تجی ترجمہ باقی کم ہے وقت. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا، فَلَوْلَا کا مطلب کیا ہے؟ تو کیوں نہ. نہیں ایسا؟ ہاں اب ترجمہ اس کا کر لیں، فَلَوْلَا تَضَرَّعُوا کر لیں. فَلَوْلَا تَضَرَّعُوا کا مطلب کیا ہوگا؟ انہوں نے عاجزی اختیار کی. کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی؟ اذ آ گیا اذ جاءہم باسنا، جب ہماری تنگ دستی ان کے پاس آئی. جی وقت کم ہے، ذرا جلدی جلدی ترجمہ کریں. پھر جب ہماری تنگ دستی ان کے پاس آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہیں کی؟ جی جب ہماری تنگ دستی ان کے پاس آئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کیوں نہیں کی؟ جی اس وجہ سے وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جلدی جلدی کرنا ہے جی. اور لیکن ان لیکن کے دل سخت ہو گئے. ان کے دل سخت ہو گئے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے ان کے لیے خوبصورت خوبصورت بنا دیا. ما كانوا يعملون، جو کچھ وہ عمل کرتے عمل کر رہے تھے، کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، دغا فریب کر رہے تھے، اور ہر آدمی قسمیں کہتا تھا خدا دی قسمیں وہ آم تو میں اتنے کے لایا ہوں اور آپ کو 3 روپے کم کے دے رہا ہوں، کیوں جی کہ میری سیل زیادہ ہو جائے. قسم بھی اٹھا رہا ہے، میں مثال بھی دے رہا ہوں. تو یہ عادت بن جاتی ہے. شیطان کہتا ہے کہ بھئی یہی طریقہ ٹھیک ہے. جی جلدی جلدی کیسر بھائی آج آپ جی کی باری ہے. فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، تو
تو جب ان کے پاس ہماری تنگ دستی آ گئی تو کیوں نہیں انہوں نے عاجزی اختیار کی، ولیکن قست قلوبہم، اور لیکن ان کے دل سخت ہو گئے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون،